آل محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغرر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أأقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات الله عزیزان محترم موالیان خم غدیر غلامان جناب امیر آپ سب کو کائنات کی سب سے بڑی عید کے موقع پر جشن غدیر خم مبارک ہو۔ یہ وہ غدیر ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی عید، جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس غدیر کے بارے میں وہ روایات ملتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ سب سے بڑی عید ہم مناتے ہیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اوپر رونے کے تانا دیتے ہیں وہ ذرا آ کر دیکھے کہ ہم غدیر میں کس طرح سے ہنستے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ صرف ہمارے غموں کو نہ دیکھو بلکہ ہماری خوشی کو بھی تو دیکھو۔
پوری دنیا دیکھ لے، اور یہ جشن اس کے صدر ہیں جناب محمد مصطفیٰ، نائب صدر علی مرتضی، سایہ فگن چادر زہرا، امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں نجف کی سراہی، اور سید الشہداء کے ہاتھ میں خاک شفا کا ساغر۔ یہاں پر کائنات کی ہر شے، یہ غدیر معمولی نہیں ہے، بس آپ کو ذرا غور کرنا ہے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ یہ غدیر انبیاء کی تمنا آسمانوں پر گئی تو وہاں پر عید ماحود کہلائی، زمین پر آئی جشن عید غدیر کہلائی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہاں فرشتوں کی دربانی ہے، عصمت کے حصار ہیں، عفت کے حجاب ہیں، تقوی کا دور ہے، اطاعت کی قنات ہے، تطہیر کا فرش ہے، خاک شفا کا مصلی ہے، فاطمہ کی تسبیح ہے، پنجتن کا پنسورہ ہے، تکبیر کا ماحول ہے، تقدیس کی فضا ہے، ملکوت کے ہمہمے ہیں، نبوت کی فانوس ہے، اس میں مولائیت کی شمع روشن ہے۔ یہ غدیر انبیاء کی تمنا ہے، اور جس آیت مبارکہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام انبیاء سے اللہ نے اس بات کا عہد لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تم کو کتاب دوں گا، میں تم کو حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس کے اوپر ایمان تو لے کر آؤ، وَلَتُنْصُرَنَّهُ، اور اس کی مدد بھی تمہیں کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اللہ نے تمام انبیاء سے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء نے ایک زبان ہو کر کہا اقررنا، ہاں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ آدم نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، نوح نے کہا، ابراہیم نے کہا، موسیٰ نے کہا، جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے کہا کہ ہم تیرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ایک دوسرے کے تم گواہ ہو جاؤ، اور وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی دینے میں شریک ہوں۔ وہ شریک ہے رسول کی رسالت کی گواہی دینے میں کہ جو لا شریک ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں قرآنی آیت سے ہٹ نہیں رہا، ابھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد اگر کوئی رو گردانی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسقوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا کہ تم کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، اس کے بعد رسول آئے گا، تمہیں اس کو اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو تمام کے تمام انبیاء ایمان لے آئے۔ اگر مسلمان کو قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ تمام انبیاء میرے رسول پر ایمان لے کر آئے تب مومن کہلائے۔ اگر کوئی رسول کے اوپر ایمان نہ لاتا تو نبوت کیا چیز ہے، اس کو تو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ مومن بھی نہیں بنتا۔
تو آپ نے سمجھا ہمارے رسول کی عظمت کو، لیکن ذرا سا ایک لفظ قرآن کے اندر موجود ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب دوں گا، میں تم کو حکمت دوں گا، پھر اس کے بعد تم رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو کسی کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ پالنے والے تو کتاب تو ہمیں دے چکا، وہ کافی ہے۔ سب کے سب رسول کے اوپر ایمان لے آئے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر انبیاء جیسا ایمان چاہتے ہو تو رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ رے ہمارا شرف، ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور جس کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نبی۔ اب قرآن نے بتایا کہ ہمارے رسول تمام انبیاء کا نبی، اور تمام انبیاء ہمارے رسول کے مومن۔ اب سورہ احزاب میں قرآن مجید نے آواز دی۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اس کی 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی میں اور مومن میں جو نسبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی مولا ہوتا ہے، مومن غلام ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، نبی مولا، مومن غلام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں 1,23,999 پیغمبر میرے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ سورہ احزاب میں کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی مولا ہوتا ہے، مومن غلام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں آواز دی وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اے میرے حبیب ذرا قیامت کا منظر یاد دلاؤ کہ جب ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہ بن کر آئے گا۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا، ہم ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ وَجَعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے میرے حبیب تجھ کو ہم ان تمام انبیاء کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ یعنی رسول کی نسبت تمام انبیاء کے ساتھ وہ ہے کہ جو ہر نبی کی اپنی امت کے ساتھ ہے۔ تو باتیں ہو گئی قرآن کی روشنی میں قرآن مجید سے بالکل 1 انچ نہیں ہٹوں گا، جو قرآن کہے گا وہ میں کہوں گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ہمارے رسول کی نسبت تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہے کہ تمام انبیاء مومن ہیں، اور ہمارا رسول تمام انبیاء کا نبی ہے۔ اور سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مولا ہوتا ہے، مومن غلام ہوتا ہے۔ تو آدم مومن، نوح مومن، ابراہیم مومن، موسیٰ مومن، تمام 1,24,23,999 پیغمبر میرے رسول کے مومن، اور ہمارا رسول تمام انبیاء کا نبی۔ تو اب مجھے ذرا سوچ کر بتائیے کہ جس امت کے انبیاء مومنین ہوں اس امت کا امیر المومنین کون ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد علیہ السلام۔ تو اب قرآن کی روشنی میں یہ طے ہو گئی بات کہ ہمارا رسول وہ تمام انبیاء کا نبی ہے، اور تمام انبیاء ہمارے رسول کے مومنین ہیں۔ تو اب اگر رسول کہیں پر کھڑے ہو کر پوچھے، تمام انبیاء کا مجمع ہو اور ہمارا رسول یہ پوچھ لے کہ میں کس کا مولا ہوں،
میں کس کا مولا ہوں؟ تو آدم کہیں گے میرے مولا، نوح کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، موسیٰ کہیں گے میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے میرے مولا، 1,23,999 پیغمبر یہ کہیں گے کہ میرے مولا، اور پیغمبر غدیر کے منبر سے کہیں گے من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب میں قرآن سے بالکل نہیں ہٹوں گا، جو قرآن کہے گا وہ میں کہلاؤں گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے ہمارے رسول مولا ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین تمام انبیاء کے مولا ہیں، تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ اب ہمارے رسول کی نسبت دیکھیے، یہ ہے مقام۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو رسول کی عظمت نظر آتی ہے وہ کسی اور کتاب میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی کتاب سے لکھیں گے تو وہی حال ہوگا کہ مختلف کتابیں رسول کے سامنے آتی ہیں۔ میں تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ آئیے انبیاء کا مقام کیا ہے؟ ہر نبی نے جو بھی عمل کیا وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب سلیمان نے دعا مانگی ان عاملہ صالحا رب ترضاہ، اے پالنے والے مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں عمل صالح کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا اجلت الیک رب لترضا، اے پالنے والے میں نے اس کام میں جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو 1,23,999 پیغمبروں کا منشا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر رسول جو میرا رسول ہے، جو ان تمام انبیاء کا سردار ہے، جو سید الانبیاء ہے، اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ انبیاء کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ رسول راضی ہو جائے۔ تو پالنے والے اللہ نے کہا میں اس وقت تک نعمتیں دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کوئی پتہ لگا سکتا ہے؟ لیکن اتنی بات طے ہے کہ جب بھی رسول راضی ہو جائیں گے تو اتمام نعمت ہو جائے گا، نعمت تمام ہو جائے گی۔ تو اب دیکھو کہ اتمام نعمت ہوئی کب؟ غدیر کے منبر ہے، ادھر رسول نے جیسے ہی غدیر میں پہنچے اور مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ادھر سے آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہو گئی۔ تو آج دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہو گئی غدیر کے دن، اور جب غدیر کے دن نعمت تمام ہو گئی تو آج رسول راضی ہو گئے، اور جب رسول راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وہ رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں بھی راضی ہو گیا۔ یعنی علی کی مولائیت کا اعلان وہ ہے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہے اور رسول بھی راضی ہے۔ صلوات علی محمد۔ بس رسول حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں اور آیت آ چکی ہے یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یا ایھا الرسول، خطاب ہو رہا ہے عہدے سے، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو تم پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، رسالت ہی نہیں پہنچائی، رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ دیکھیے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بہت سے رخ ہوتے ہیں، اس کے جہت بہت سی جہتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو، تو اس کی کیا کیا جہتیں ہیں؟ جتنے بھی ایمان والے ہیں، اے زید تم بھی پڑھو، اے حسن تم بھی پڑھو، اے عباس تم بھی پڑھو، اے فلاں تم بھی پڑھو، ہے نا؟ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن جہت مختلف ہوتی ہیں۔ ادھر کہا اے رسول اگر علی کے مولائیت کو پہنچا دو، اگر تم نے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ رسول سے کہا کہ رسالت مولائیت کو پہنچاؤ، کچھ نہ پہنچایا۔ ورنہ عالم سے کہا کہ اگر اس کو نہ پڑھا، اس کو حاصل نہ کیا تو کچھ حاصل نہ کیا۔ ذاکرین سے کہا کہ اگر اس کو نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ شاعروں سے کہا کہ اگر اس کے بارے میں منقبت نہیں کہی تو کچھ نہ کہا۔ مجمع سے کہا کہ اگر اس کو نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ صلوات پڑھ دے محمد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو۔ بس یہ آیت کا آنا تھا کہ رسول غدیر کے میدان میں، اور ایک مرتبہ آواز دی اے بلال، بلال کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بلال حی علی خیر العمل کہہ کر جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلائیں، جو جہاں پر ہیں وہ یہاں پر ٹھہر جائیں۔ یعنی بتلا دیا کہ یہ پیغام صرف حال کا نہیں ہے بلکہ یہ ماضی پر بھی مشتمل ہے، مستقبل پر بھی مشتمل ہے، حال پر بھی ہے۔ اور کیا کہا اے بلال حی علی خیر العمل کہہ کر ان کو بلاؤ۔ ذرا آپ نے غور فرمایا جو آگے ہیں وہ پیچھے آئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آئے۔ بتلا دیا کہ اس میں حد سے بڑھ جانے والا وہ بھی روا نہیں، اگر کوئی تقصیر کرے وہ بھی روا نہیں، بلکہ غدیر ایک ایسے نقطۂ اعتدال پر ہے کہ جہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔ اب ادھر دیکھیے دو صورتیں ہیں، ادھر دیکھیے تو رسول، ادھر دیکھیے تو علی، چاہے ادھر دیکھیے یا ادھر دیکھیے عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد حی علی خیر العمل۔ اور مسلمانوں کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب بلال نے غدیر کے بعد حی علی خیر العمل اذان میں موجود تھا، لیکن الحمدللہ ہماری اذانوں میں تو حی علی خیر العمل موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی اذانوں میں یہ جملہ کس طرح سے غائب ہو گیا؟ اب اس کی حقیقتیں موجود ہیں مختلف، لیکن یہ غائب ہوا اور مصلحتاً نکال دیا گیا۔ اگر نہ نکالتے تو قیامت تک مسلمانوں کے ذہنوں میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا گونجتا رہتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو کہا کہ مجمع کو جمع کرو۔ دیکھیے قرآن کی بہت سی آیتیں آئی ہیں، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن رسول نے کبھی مجمع جمع نہیں کیا۔
یہ واحد موقع ہے کہ جہاں پر رسول نے مجمع کو جمع کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ حیا علی خیر العمل، سب کے سب جمع ہو جائیں خیر عمل کے اوپر۔ نماز کے لیے نہیں کہا، روزے کا حکم آیا تھا نہیں کہا، مجمع جمع نہیں کیا، لوگ ملتے رہے، رسول پیغام پہنچاتے رہے۔ لیکن یہ مولائیت کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ رسول نے مجمع جمع کیا، جمع کرنے کے بعد تمام صحابیوں سے کہا کہ وہ بیٹھیں۔ اب دیکھیے منبر کا تقاضا کیا ہے کہ رسول تمام صحابہ کو جمع کر رہے ہیں اور رسول خطبہ دے رہے ہیں اور مولائیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ ہے کہ علی کی مولائیت کے اعلان کے لیے مجمع جمع کرو اور اس میں فضائل اہل بیت بیان کرو۔ اور صحابہ کی سیرت کیا ہے کہ وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے فضائل اہل بیت سن رہے ہیں۔ یعنی سیرت رسول یہ ہے، سنت رسول یہ ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ سیرت صحابہ یہ ہے کہ ان کے فضائل سنے جائیں۔ اب اگر کوئی غدیر پر اعتراض کرتا ہے یا فضائل اہل بیت پر اعتراض کرتا ہے تو وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سیرت صحابہ کا بھی دشمن ہے۔ صلوات پڑھ محمد اور جیسے ہی تمام کے تمام مجمع جمع ہوا، رسول نے کہا کہ مجھے ایک خطبہ دینا ہے، منبر لاؤ۔ سب کہنے لگے کہ ہم منبر نہیں لا سکتے، اس بیابان جنگل میں منبر کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ منبر نہیں لا سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ منبر بناؤ۔ اب منبر بنائیں تو کیسے بنائیں؟ کہا یا رسول اللہ منبر بنا بھی نہیں سکتے۔ کہا کہ منبر نہیں بنا سکتے؟ کہ نہیں۔ کہا کہ ایسا ہے میں بتاتا ہوں کہ منبر بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ جو کجاوے ہیں ان کو ایک کے اوپر رکھتے چلے جاؤ، منبر تیار ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ پہلے آپ نے کہا کہ منبر لاؤ، پھر کہا کہ منبر بناؤ، پھر خود ہی طریقہ بتلا دیا، تو ضرورت کیا ہے پہلے ہی منبر بنوا دیتے؟ تو بتلانا یہ تھا کہ ان سے اقرار لے لیا جائے کہ ہم منبر نہ بنا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں۔ تو بتلا دیا کہ جب تم منبر نہیں لا سکتے اور منبر نہیں بنا سکتے تو منبر والا کیسے بنا دو گے؟ تو منبر جب اچھا اس کے لیے ہے کہ 13 تاریخ کو یہ حکم آ گیا تھا رسول کے اوپر کہ آپ امیر المومنین کا تعارف کروائیے 13 ذی الحجہ کو، اور تعارف ہو رہا ہے 18 ذی الحجہ کو، تو آپ کو منبر مکے سے لے کر آنا چاہیے تھا۔ مکے سے منبر لے آتے، یا آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ مدینے والا منبر لے آتے، تو نہ مکے والا منبر لائے نہ مدینے کا منبر لائے، بلکہ غدیر میں ایک منبر بنایا، اور منبر بنانے کے بعد جب مولائیت کا اعلان ہو گیا تو منبر ختم بھی کر دیا، یعنی بتلا دیا کہ مدینے کے منبر پہ جو چاہے بیٹھے، مکے کے منبر پہ جو چاہے بیٹھے، لیکن غدیر کے منبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا۔ صلوات پڑھ محمد۔ مولائیت کے منبر پہ کوئی نہیں، یا میں یا علی۔ اور جب منبر تیار ہو گیا، اب دیکھیے، اور رسول اکیلے نہیں گئے منبر پہ، بلکہ قریب میں ایک بٹھا لیا، مولائے کائنات کو بٹھا لیا، اور پھر وہ خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا۔ اب سب کی نگاہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج تک تو یہ دیکھا تھا کہ منبر پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے،
یہاں پہ دو دو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب خطبہ فیض جاری ہے لیکن خطبوں پہ نگاہ نہیں ہے بلکہ چہرے پہ نگاہ ہے. یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کہوں گا صحابہ کرام سے کہ دیر تک دیکھیے عبادت ہوتی رہے گی. صلوات محمد. اور اس کے بعد رسول نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے اب وہ مقصود خطبہ آیا. جب مقصود خطبہ قریب آیا تو ایک مرتبہ آواز دی الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے پکار کے کہا کہ ہاں ہاں آپ ہمارے مولا ہیں. مقصود خطبہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یہ تو قرآن میں پہلے ہی ہو چکا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مولا ہوتا ہے، مومن غلام ہوتا ہے. تو کیا رسول تصدیق کروا رہے ہیں؟ ان سے سند لے رہے ہیں مولائیت کی؟ مولائیت کی سند تو اللہ دے چکا ہے، تو پھر پبلک سے سند لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا سند لے رہے ہیں؟ سند نہیں لے رہے، بلکہ ایک ہوتا ہے لہجے کے رخ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لہجے کا روکھا پن اور ایک ہوتی ہے ادب میں آئی ہوئی بات، اخلاق میں آئی ہوئی بات. فار ایگزامپل میں یہ کہوں، میں نے کوئی بات کہی اور بالاتفاق یہ ہوا کہ وہ واضح نہیں ہو سکی، تو اس کو کہنے کے دو طریقے ہیں. میں یہ کہوں کہ آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا لہجے کا روکھا پن. لیکن اگر ادب میں رہ کر میں بات کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اپنی بات کو سمجھا نہیں سکا. یعنی جب اخلاق کے مطابق اگر بات کی جاتی ہے تو اپنے اوپر ڈھال کے کی جاتی ہے. تو پوچھنا یہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، مولا ہوں تمہارا یا نہیں ہے، بلکہ پوچھنا یہ ہے کہ تم مومن ہو کہ نہیں. جب سب نے کہا کہ ہاں ہاں ہم مومن ہیں تو رسول نے سب کی تصدیق نہیں کی. اگر تصدیق کرتے تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ علی بھی تمہارا مولا ہے، لیکن کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو رسول نے، حضور نے منافقین کا تو مولا بنایا ہی نہیں، حضور نے تو مومنین کا مولا بنایا ہے. تو جب مومنین کا مولا بنایا ہے تو یہ منافق پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ارے تمہارے لیے تو بنایا ہی نہیں بلکہ بنایا ہے مومنین کے لیے. اور دیکھیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا کہا؟ جس کا میں مولا. یہ تو ایک من ہے، من کنت مولا ایک من ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے کلام رسول کو کہ یہ کتنے من کا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک من ہوا. اللہم والے من والا، دو من ہوئے. وعاد من آدا، تین من ہوئے. وانصر من نصرہ، چار من ہوئے. وخذل من خذلہ، پانچ من ہوئے. یہ غدیر کا اعلان 5 من کا ہے. ارے جن مسلمانوں کے ذہن میں ایک من نہیں آیا یا رسول اللہ، وہ 5 من کو کیسے سمجھیں گے؟ صلوات علی محمد وآل محمد. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا. اب یہ تو کہہ نہیں رہے کہ تمہارا مولا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے صدق دل سے مولا مانتا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے. اور اس کے بعد خطبہ ہو گیا. اب آئے صحابہ کرام مبارکباد دینے کے لیے. بخن لکا یا علی بن ابی طالب. اب مسلمانوں نے مولا کے کئی معنی لکھے ہیں،
بہت سے معنی لکھے ہیں، کوئی کہہ رہا 22 معنی ہیں، کوئی اتنے معنی ہیں، لیکن میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام آ کر اور کہہ رہے ہیں کہ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا، آپ میرے مولا ہو گئے، وہ مولا کل مومنین و مومنہ، اور آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ میں کہوں گا اے صحابی، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ مسلمانوں کے مولا ہو گئے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے مولا ہو گئے، تو صحابی یہ جواب دیں گے کہ مسلمان تو مانیں گے نہیں اور مومنین انہیں مانے بغیر رہیں گے نہیں۔ صلوات علی محمد۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اصبحت مولایا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا، آپ میرے مولا ہو گئے، آپ مولا کل مومنین و مومنہ، اور ہر مومن کے مولا ہو گئے، ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ عجیب کمال کی بات ہے کہ اپنے آپ کو نہ مومنین میں رکھا نہ مومنات میں رکھا، بتلا دیا کہ نہ ہم مومنین میں ہیں نہ مومنات میں ہیں، یہ کہیں اور سے صنف آ رہی ہے۔ صلوات علی محمد۔ اصبحت مولایا وکل مومن و مومنہ، تمام صحابہ نے مولا کائنات کو مبارکباد دی 3 دن تک مبارکباد چلتی رہی۔ سب کی نگاہ ہے، میں تو نتیجہ دے کر چلے جاؤں گا، مجھے زیادہ دیر رکنا نہیں۔ تو مولا کائنات کی مبارکباد دی، یعنی نعمت کو پہچانتے ہیں، اور ثقیفہ میں جا کر کیا کیا؟ ابھی زیادہ وقت گزرا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا عرصہ گزرا، 2.5 مہینے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ثقیفہ تیار ہو رہی ہے۔ غدیر میں پہچانتے ہیں، ثقیفہ میں انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے آواز دی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ اے میرے حبیب، ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کو یہ پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اکثریت ان کی کافروں کی ہے۔ بتلا دیا کہ جو اس نعمت کا انکار کرے گا وہ کافرین میں ہوگا، کافرین میں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نعمت کیا ہے۔ دیکھیں قرآن سے، دیکھیں نعمت کیا ہوتی ہے۔ نعمت، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے، آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، میں نے اپنے خطاب کا جملہ کہا، آپ تھک گئے بیٹھے بیٹھے، آپ جب بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو کھڑے ہو جائیے۔ اچھا، جب بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور کھڑے ہوئے تو آپ کو آرام ملا کہ نہیں ملا؟ جب ملا تو یہ نعمت ملی۔ کھڑے کھڑے تھک گئے تو پھر لیٹ گئے جا کر، تو آرام ملا کہ نہیں ملا؟ تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمت پانے والے کی نسبت سے عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی نعمت ہے۔ تو اگر نعمتوں کی تمنا ہے، انہی نعمتوں کی تمنا ہے جو نمرود کے پاس ہے، فرعون کے پاس ہے، تو ایک دن مر جائیے، نعمتیں ملتی رہیں گی۔ لیکن جو حقیقی نعمت ہے وہ ہے لازوال نعمت، نہ ختم ہو جانے والی، نہ ختم ہونے والی نعمت۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کی تمنا کریے، وہاں پر نعمت ختم نہیں ہوتی، دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جانے کی تمنا کریے۔ تو جنت میں جانا کیا ہے؟ نعمت ہے، لیکن جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ایمان اور عمل صالح۔ لہٰذا ایمان اور عمل صالح نعمت، ایمان اور عمل صالح مل نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو۔ لہٰذا ہدایت نعمت، اور ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے ہادی۔ اگر سب سے بڑی نعمت ہے ہادی، اس لیے جب مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان ہوا
تو قرآن نے یہی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن نعمت تمام ہو رہی ہے۔ تو مولائے کائنات کیا ہے؟ نعمت حقیقی، نعمت حقیقی۔ جب یہ طے ہو گئی کہ مولائے کائنات امیر المومنین نعمت حقیقی ہیں، جو ان کے دروازے پر آ جائے، تو اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، اس لیے میں نے کہا میں قرآن سے الگ نہیں جاتا۔ قرآن نے آواز دی الم ترى الی الذین بدلوا نعمہ، اے میرے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے نعمت کو بدل کر اس کی جگہ پہ کفر کو بٹھا دیا، اور پوری قوم کو جہنم میں لے گئے۔ بدلنے والے نعمت کو کچھ افراد تھے، لیکن پوری کی پوری قوم جہنم میں جا رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہا، اب یاد رکھیے اس بات کو کہ مولائے کائنات نعمت حقیقی۔ الم تری الی الذین بدلوا النعمہ کفرا، کہ انہوں نے نعمت کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کفر کو رکھ دیا۔ تو وہ کافر، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی کہ کافرین وہ ہیں کہ جو نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور اکثریت ان کی کافروں کی ہے۔ لیکن جو نعمت کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ کافر کیسا؟ وہ تو حقیقت میں مجسم کفر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور یہ بات میری جنگ خندق سے کتنی قریب ہو گئی کہ جب مولائے کائنات چلے تو آواز دی برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ بتلا دیا کہ جو علی کے مقابل پہ آ جائے وہ کافر نہیں بلکہ کل کفر ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے عمر سامنے آئے یا کوئی ابو لہب سامنے آئے، صلوات پڑھ دے محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائیت سے پہلے دین کامل نہیں ہے۔ دین کب کامل ہوا؟ غدیر کے دن۔ قرآنی نص موجود ہے الیوم، الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج۔ غدیر کے دن دین کامل ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آج غدیر کے دن دین کامل ہوا ہے تو جو وارث دین ہے وہ ناقص ہے؟ وہ دین ناقص ہو لیکن وارث دین کامل ہوگا، وہ ناقص نہیں ہوگا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جب اللہ ناقص دین کے لیے یہ برداشت نہ کرے کہ کوئی ناقص وارث دین بن جائے، تو جب دین کامل ہو جائے تو پھر وارث دین ناقص کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو۔ بدر میں آیا تھا، شکست کھائی لیکن مایوس نہیں ہوا۔ خندق میں آیا، بھاگ گیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ خیبر میں شکست کھائی لیکن مایوس نہیں ہوا۔ حملے کر رہا ہے، واپس آ کر فتح مکہ کے دن اس نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ لیکن یہ غدیر کے دن کیوں مایوس ہو گیا؟ اگر مایوس ہونا تھا تو بدر میں ہوتا، احد میں ہوتا، خندق میں ہوتا، خیبر میں ہوتا۔ یہ غدیر کے دن کیوں مایوس ہوا؟ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ رسول کب تک زندہ ہے؟ جب تک یہ رسول ہے اللہ کا دین باقی ہے۔ جیسے ہی رسول جائے گا ہم دین کو تبدیل کر دیں گے۔ تو ابھی مایوس نہیں ہوا، لیکن غدیر کے دن جیسے ہی کافر نے دیکھا کہ محمد نے اپنے بعد دوسرا محمد بٹھا دیا تو کافر مایوس ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو کافر مایوس ہوا مولائے کائنات کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ اب جو کافر ہے اگر وہ مایوس ہونے کے بعد
مولا کے ماننے والوں کے اوپر فتوے لگاتا رہے تو اس میں اس کی کیا وہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر آیت میں قرآن مجید نے یہ تعارف کروا دیا کہ دیکھیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت تمام ہو رہی ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے کہ ہر مسلمان دعا مانگتا ہے؟ سورہ الحمد میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت۔ دیکھیں دو ترجمے ہوئے اس کے، کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، اور ہمارے علماء نے کیا کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، قیامت تک مسلمان یہی کہتا رہے گا، تو میں کہوں گا اے مسلمان، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے تو اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود ہی ہدایت یافتہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تو ہادی بنا سکتا ہے تو کیا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا؟ تو وہ مسلمان کہ جو ہدایت کا محتاج ہے وہ خود ہادی بنا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے آپ کہ کس طریقے سے مسلمان صراط مستقیم سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی غدیر میں بتلا دیا کہ آج کے دن دین کامل ہوا، دین کامل ہوا اور اتمام نعمت ہوا، اتمام نعمت غدیر کے دن۔ تو اگر مسلمانوں اگر صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو تو غدیر پر آ جاؤ، غدیر پہ آ جاؤ۔ اور غدیر میں کیا ہے کہ یہ غدیر کا قصہ ہے، کسی غدار کی کہانی نہیں ہے۔ یہاں پر آئیے، یہ غدیر ہے، یہاں پر بیان کو خطابت نہیں ملتی، الفاظ کو لطافت نہیں ملتی، دل ہے مگر اس میں مودت نہیں ملتی۔ 1,23,999 پیغمبر آئیں اور جائیں، دین ملتا ہے، شریعت ملتی ہے، نماز ملتی ہے، زکوٰۃ کا عقیدہ ملتا ہے، توحید کا عقیدہ ملتا ہے، لیکن جب تک تمہارے دین میں، تمہارے کلمے میں علی ولی اللہ شامل نہیں ہوتا، تمہارا دین کامل نہیں ہوتا۔ دیکھو علی کو نکالنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ دین کامل ہوا ہے تو علی کے حوالے سے علی ولی اللہ کو نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر علی کو نکالو گے تو برباد ہو جاؤ گے، علی ولی اللہ کو نکالا تو برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تاریخ سے نکالو گے تو تاریخ ہو جائے گی، اگر تہذیب سے نکالو گے تو بد تہذیب ہو جاؤ گے، اگر کعبے سے نکالو گے تو بت خانہ ہو جائے گا، کوثر سے نکالو گے میں خانہ ہو جائے گا، کوثر سے نکالو گے میں خانہ ہو جائے گا، اگر جہاد سے نکالو گے تو قصاب خانہ ہو جائے گا۔ اگر علی کو نہ نکالو، اگر نکالنا ہے تو اس کو نکالو جس کو پیغمبر نے نکالا، اس کو اٹھاؤ کہ جس کو پیغمبر نے اٹھایا، اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالہ، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اے پالنے والے تمام مومنین اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی محفل کی ترقی عنایت فرما، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو خداوند عالم ایجوکیشن علم میں آگے اور ترقی دنیا اور آخرت کی ترقی عنایت فرما، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔